أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سیقول عن قریب، یقول کہیں گے، السفہاء بوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہ، ما کس چیز نے، ولا پھیر دیا، ہم ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانو تھے، علیہا جس پر. قل آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق بھی، والمغرب مغرب بھی. یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم جعلنا بنا دیا ہم نے، کم تمہیں، امت وسط امت ایک وسطاً اعتدال والی، لتکونا تاکہ تم لوگ ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ. وما جعلنا وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلہ التی القبلہ وہ قبلہ، کنتا کہ تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر اس لیے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ہم ظاہر کر دیں، من ان لوگوں کو، یتبع الرسول جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، ممن ان میں سے، ینقلب جو پلٹتے ہیں، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں پر. وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ قبلے کا پھیرنا تھا، لَكَبِيرَةً بھاری، إِلَّا مگر ان لوگوں پر نہیں ہے، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ہدى اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لِيُضِيعَ کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم مہربان بہت مہربان ہے. اچھا جی، یہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. میں ہم مسائل جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں.
دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ پھیرنے کا ذکر ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پہلے ہی دن جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ بتلا دیا. اس وقت نماز فرض نہیں تھی، البتہ فجر اور عصر کی نمازیں پڑھی جاتی تھی نفل، اور وہ قبلے کی طرف پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر معراج کے شب، واقع معراج کب ہوا ہے اس حوالے سے کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح جو معلوم ہوتا ہے وہ 11 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا، ابو طالب کا انتقال بھی ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اس سال کو نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال. تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر معراج نصیب فرمائی تاکہ وہ جو غم ہے وہ ذرا دور ہو جائے. تو زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا ہے. تو نمازیں تو اس وقت فرض ہو گئی تھی معراج کے واقعے میں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا تھا مقام. اس سے پہلے نمازیں فرض نہیں تھی، لیکن پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، نفل نمازیں. اس کے بعد نماز فرض ہو گئی. شروع میں قبلہ کون سا تھا، پھر کون سا ہوا، یا بالفاظ دیگر کہ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے تبدیلی کا، ایک دفعہ ہوا یا 2 دفعہ. اس حوالے سے 2 قول ہیں. پہلا قول یا پہلا مذہب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قبلے کے تبدیلی کا حکم 1 دفعہ ہوا ہے بس. پھر یہ جو مذہب ہے، یہ جو فریق ہے، پھر ان میں بھی 2 قسم کی رائے موجود ہے. ان میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا، شروع سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ درمیان میں خانہ کعبہ کو بھی رکھتے تھے اور مسجد اقصیٰ کی طرف، تاکہ خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جائے اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہو جائے. اور یہ تب ممکن ہے جبکہ یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو حصہ یہاں پر انسان کھڑا ہو جائے. پھر خانہ کعبہ بھی تو سامنے آتا ہے اور مسجد اقصیٰ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے رہے. بعض اوقات اگر سے اسے الگ بھی کیا ہو، صرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیا ہو، لیکن عموماً ایسا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ کی. اور دوسرا گروہ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ تبدیلی کا حکم 1 دفعہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی. تو پھر ان میں سے جو پہلا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ تو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے سے شروع سے حکم تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 16-17 مہینے یہ حکم برقرار رہا مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کا. پھر قبلہ جو ہے خانہ کعبہ اس کو بنا دیا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ بس 1 دفعہ صرف تبدیلی ہوئی ہے، شروع مسجد اقصیٰ کا حکم تھا، پھر خانہ کعبہ کا ہو گیا، بعد میں 1 دفعہ تبدیلی ہو گئی. دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تبدیلی کا حکم 2 دفعہ ہوا ہے.
شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دا ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا. پھر جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مسجد اقصی کی طرف حکم ہوا نماز پڑھنے کا 16 یا 17 مہینے. 16-17 اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 16-17 کہ 16 مہینے تو کامل تھے، 17 مہینے کے کچھ دن. تو جو قصر کو شمار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں 16 مہینے، اور جو اگلے 17 مہینے کے کچھ دن بھی شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 17 مہینے. تو 16 مہینے پورے اور 17 مہینے کے کچھ دن. یہ جب ہجرت فرمائی تو پھر مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا. پھر 16-17 مہینے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ حکم ہوا نماز پڑھنے کا. یہ دوسرا مذہب ہے، اور یہ جو مذہب ہے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیات میں غور کر کے یہ راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، دوبارہ ہم نے اسی کو قبلے کو بنایا تاکہ ہم لوگوں کا پتہ چل جائے کون اس کی پیروی کرتے، اس حکم کو مانتے ہیں، اور کون ایڑیوں کے بل پلٹتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ جس پر آپ تھے پہلے بھی خانہ کعبہ تھا، پھر مسجد تھوڑی دیر کے لیے مسجد اقصی ہو گیا، پھر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ قبلہ دوبارہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. اچھا، تو یہ تو ایک بات ہو گئی تحویل قبلہ کے حوالے سے، قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کا حکم کس وقت آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا. تو اس کے بارے میں یہ بات تو کنفرم ہے، یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران حکم آیا. البتہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کون سی نماز تھی. حدیث کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے عصر کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ جو راجح بات ہے وہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی. ظہر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے بنو سلمہ، ایک قبیلہ ہے جو مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں پر پڑھا رہے تھے ظہر کی نماز. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، درمیان میں اب باقی 2 رہ گئی تھی، تو اوپر سے حکم وہی نازل ہو گئی کہ اب مسجد اقصی نہیں، اب خانہ کعبہ قبلہ ہو گئے. تو نماز کے دوران ہی منہ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف. اب 2 نمازیں 2 رکعتیں اس طرف جو پڑھی گئی وہ صحیح ہو گئی، تیسری رکعت پڑھیں گے غلط ہوگی، بس ختم، حکم منسوخ، ختم ہو گیا. اب اس طرف پڑھ تو فوراً پڑھ لی. وہی نماز کے اندر وہی نہیں تو ادھر آنا تھا، آ گئی، بس پتہ چل گیا فوراً. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ ہو گئی. اب اچھا ہوا کیسے؟ اب بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، خانہ کعبہ مسجد اقصی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. نماز کے اندر کیسے ہوا؟ نماز کے اندر یوں ہوا کہ جو امام تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ آ گئے، لیکن اب وہ ہم مثلا ادھر نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس طرح پڑھتے، وہ ادھر پڑھ رہے تھے. اب امام ادھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ایک صف ہے، پھر خواتین کی صف ادھر ہے، ٹھیک ہے. اب بالکل ادھر ہے، قبلہ ہو گیا، تو امام آگے ادھر آ گئے، ٹھیک ہے. باقی نہیں، بس صرف اپنا رخ موڑ لیے ادھر بس، لیکن مسئلہ بن گیا خواتین کی صف کا.
آخر میں تو پہلے ہو گئے، اور وہ خواتین آ گئی تو نماز نہیں ہوتی. جماعت کی نماز میں خاتون اگر دونوں جماعت کی نماز پڑھ رہے مرد اور دو ساتھ کڑی ہو جائے یا آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی. اب کیا کریں؟ تو خواتین بھی پیچھے آ گئے. بس باقی لوگ تو انہوں نے صرف منہ موڑ لیا، رخ بدلا، لیکن امام نے اور خواتین نے جگہ بدلی، بالکل شروع سے آخر بالکل اپوزٹ سائڈ. امام بالکل اس سائڈ پہ آ گئے، خواتین بالکل اس سائڈ پہ آ گئے. اچھا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو نماز فاسد ہونی چاہیے، یہ تو عمل کثیر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت عمل کثیر سے نماز فاسد نہ ہوتی ہو، اس لیے نماز فاسد نہیں ہوئی. ٹھیک. یہ اب بھی مسجد موجود ہے جو حضرات وہاں پہ گئے ہوں گے، مسجد قبلتین کو کہا جاتا ہے. دو قبلے ہیں، ایک قبلہ تو موجودہ خانہ کعبہ کی طرف، دوسرا ادھر دیکھیں گے دوسرا قبلہ بنا ہوا ہے مسجد اقصی کی طرف، اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ظہر کی نماز کے وقت اچھا عصر کا آتا ہے، عصر کی نماز بھی ہوا، تو یہ تو بظاہر تضاد معلوم ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عصر کی روایت ہے نا کہ عصر کی نماز میں ہوا، وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد جو سب سے پہلی نماز مکمل نماز جو خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی ہے وہ عصر کی تھی. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف پہلے پڑھی گئی لیکن آدھی، مکمل نماز جو پڑھی گئی وہ عصر کی تھی. تو اس وجہ سے روایات میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا. اس کے بعد پھر ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھی ظہر کی، عصر کی نماز میں اپنے قبیلے والے کے پاس گزر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف. ان کو پتہ نہیں چلا، وہ موبائل تو تھا نہیں کہ موبائل واٹس ایپ پہ میسج کر دو یا فیس بک پہ سٹ دو یا ادھر ادھر خبروں میں پتہ چل جائے، تو اتنی جلدی خبر نہیں پہنچتی تھی. تو وہ حضور پڑھ رہے تھے مسجد اقصی. تو ان کو بتایا صحابی نے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبلہ بدل گیا. تو فوراً رخ موڑ لیا انہوں نے بھی. اچھا یہاں پر ایک اور علمی بات ہے، میں ظاہر اس میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو خبر دے نا، اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے یا دو. یہ خبر واحد خاص کر احناف کے ہاں یہ کسی قطعی حکم کو ختم نہیں کر سکتی. تو ایک شخص نے خبر دی اور قبلے کی طرف جو حکم تھا نماز پڑھنے کا وہ قطعی تھا، تو ایک شخص کی خبر کی وجہ سے کیسے انہوں نے ان پر اعتماد کر لیا ان لوگوں نے، اور مسجد اقصی کی طرف سے منہ پھیر کے دوسری طرف نماز پڑھنے لگے. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی تھی نا، وہ تو قطعی حکم تھا، لیکن یہاں پر ان لوگوں نے کیسے ایک شخص کے خبر پر اعتماد کر کے وہ قطعی جو حکم تھا وہ تو قرآن پاک میں اس کو الگ بدل کر یہاں پر آتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد جب قرائن سے مؤید ہو، قرینہ کو یہ پایا جا رہا ہو، تو پھر خبر واحد پر جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے قطعی حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر قرائن موجود تھے کہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دوبارہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. تو یہ صحابہ کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے تو یہ حکم نازل ہوگا. تو اس کو قرائن موجود تھی، تو اس لیے وہ قرائن کے ذریعے سے جب اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس پہ عمل ہو سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء کہ عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے. اچھا یہ کیوں ایسا جو ہے نا وہ قبلے کا تحویل کا تبدیلی کا حکم آیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ تھی، ایک نشانی پچھلی کتابوں میں کچھ نشانی یہ تھی، ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ دو قبلوں والے ہوں گے. اگر یہ نہ ہوتا تو نشانی پوری نہیں ہونی تھی. یہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر دو قبلوں والے ہوں گے، قبلتین، اس لیے یہ ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں کس چیز پھیر دیا ان کو. یہ جب یہ حکم آیا نا
تو یہود، نصارہ اور مشرکین نے اعتراضات شروع کر دیے. مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ مسجد اقصی کی طرف اس لیے نماز پڑھنے لگے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہاں سے پھر اس کی طرف حکم ہوا خانہ کعبہ کی طرف، تو یہود اور نصارہ کو تکلیف ہو گئی. ان کا قبلہ چھوڑ دیا گیا اس بات سے. وہ پہلے خوش تھے ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے، اس بات سے ان کو تکلیف ہوئی. انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اگر تو وہ پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس طرف پھر کیوں مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر پہلا قبلہ غلط تھا تو دوبارہ اس کی طرف پھر کیوں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھے؟ یہ دونوں اعتراضات سب نے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ عنقریب بیوقوف، صفحہ صفیح کی جمع ہے. بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے. قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے. جواب دے دیا، جواب ہو گیا. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس طرف حکم دے دے تم نماز پڑھو بس ہم پڑھیں. اللہ کا حکم تھا مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی. اللہ کا حکم تھا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو، ہم پڑھیں گے. اگر اللہ حکم دے دیں کسی اور طرف نماز پڑھنے کا تو ہم اور طرف پڑھیں گے. ہم تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، مسجد اقصی کی طرف تو نہیں پڑھ رہے. اچھا، بعض لوگ یہ سب سوال کرتے ہیں، ذہن میں یہ بات رکھیے گا، ہمارے مسلمان نہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجھ سے یہ سوال کئی لوگوں نے کیا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا وہ سوال کرتے ہیں، ہندو مثلا اعتراض کریں گے کہ تم ہمیں طعنہ دیتے کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، تو تم بھی تو بت کو پوجتے ہو. خانہ کعبہ بھی تو بت ہے، دیواریں ہیں، تم اس کی طرف نماز پڑھتے ہو، تو تم بھی تو کر رہے ہو. تو ہم مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں پھر کہ یہ تو بات صحیح کی ہے انہوں نے. دیکھیے گا وہ جو بتوں کی طرف پڑھتے ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں. ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، صرف خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں. عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے تو میری عبادت کرو لیکن اس طرف منہ کر کے. اللہ کا حکم ہو جائے تو میری عبادت کرو، اس طرف حکم کرو، اس طرف منہ کرو، اس طرف منہ کرو. جس طرف اللہ کا حکم ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے. بس عبادت اللہ کی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا، اس حوالے سے کنفیوز مت ہونا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف صرف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا اس طرح کر لو. فرمایا مشرق مغرب اللہ کی طرف ہے. ہم مشرق کی طرف رہتے ہیں اس لیے ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. جو مغرب کی طرف رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کریں گے، جو شمال کی طرف رہتے ہیں جنوب کی طرف منہ کریں گے، جو جنوب کی طرف رہتے ہیں شمال کی طرف. ان سب کا منہ ایک طرف. نماز پڑھ رہے پوری دنیا کا منہ، پوری دنیا کے لوگوں کے منہ جو ہے ایک طرف. اس میں اتفاق ہے، اس میں اتحاد ہے. کسی بھی قوم کا کوئی پروگرام، کوئی نصب العین نہ ہونا تو اس میں اتفاق اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا جب تک نہ ہو. یہی تو اتفاق اتحاد ہے. اور کہا سب ایک طرف منہ کر لیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتے تھے نا کہ کہتے ہیں کہ پہلی صف والے جو ہے نا وہ منہ کریں گے اس طرف، دوسرے صف والے منہ کریں گے اس طرف، تیسرے صف والے منہ کریں گے اس طرف، چوتھے صف والے منہ کریں گے اس طرف. ایسا بھی تو کر سکتے تھے، اللہ کا حکم ہوتا. لیکن کیسا لگتا، عجیب سا نہ لگتا. سمجھ آ گئی نا؟ تو ساری دنیا ایک وقت میں نماز پڑھ رہی ہے، ایک طرف منہ ہے. تو قبلہ، اچھا قبلہ جو ہے نا، قبلہ کہتے ہیں جس طرف انسان منہ پھیرنے کی جگہ، اس کو قبلہ کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ اگر کسی کو نظر آ رہا ہو، مثلا سامنے مسجد حرام میں موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تو
سیدھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے اگر براہ راست نظر آ رہا ہے. اگر ادھر ادھر منہ ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی؟ البتہ اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا، دور سے پڑھ رہا ہے، تو پھر بس سمت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. اگر تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے، نماز ہو جائے گی بالکل. اگر اس کی طرف نہ بھی ہو، لیکن جیسے ہم ہیں، ابھی ہمیں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تو کتنی گنجائش معاف ہے، یعنی کتنا منہ ادھر ادھر ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھو ایگزیکٹ ہمیں بالکل اس طرف منہ کرنا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، شاید ناممکن ہو. تو تبدیلی تو ہو سکتی ہے، تو کتنی تبدیلی معاف ہے اگر منہ ہو جائے. تو دیکھیے گا جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو 90 ڈگری ہے نا، تو ادھر سے یہ 45 ڈگری کے اندر یہ 45 ڈگری جو ہے نا، اس کے اندر منہ ہوا. اگر 45 ڈگری سے آگے منہ چلا جائے، ہو جائے اس طرف ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح یہ دائیں طرف بائیں طرف بھی ایسے ہی، کہ 45 ڈگری کے اندر اگر منہ ہے آپ کا، بالکل اگرچہ آپ ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے لیکن 45 ڈگری کے اندر ہے، تو یہی خانہ کعبہ ادھر آپ کا منہ ہے تو نماز ہو جائے گی. اگر 45 ڈگری سے آگے نکل جائے پھر نماز نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات. تو فرمایا للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کی طرف ہے، اللہ کے لیے ہے، ساری دنیا اللہ کے لیے اور جہاں تک. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بنایا ہے امت وسطاً، اعتدال والی امت. تم اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ تمہارے احکام میں بہت زیادہ سختی ہے اور نہ بہت زیادہ نرمی ہے. فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو بنایا اعتدال والی امت تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. کیا مطلب؟ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، رسول تم پر گواہ ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بلائیں گے اور ان کی امتوں کو بھی بلائیں گے. ان سے پوچھیں گے، انبیاء سے پوچھیں گے تم نے اپنی اپنی قوموں کو، امتوں کو پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا تھا. امتوں سے بھی پوچھیں گے انہوں نے پہنچایا تھا آپ کو کہ نہیں؟ وہ انکار کریں گے. مثلا نوح علیہ السلام کو بلا لیں گے، نوح علیہ السلام کی جو امت ہوگی اس کو بھی بلایا جائے گا. نوح علیہ السلام کو سے پوچھیں گے کہ حل بلغت قومک، کیا اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں جی میں نے پہنچایا تھا. امت سے پوچھا جائے گا، ان کی امت سے انہوں نے آپ کو حکم پہنچایا تھا؟ وہ انکار کریں گے نہیں پہنچایا تھا، پہنچایا نہیں. اب کیا کریں؟ اب ضابطہ ہے حدیث شریف البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ گواہ جو ہے نا وہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعی سے قسم لی جاتی ہے. تو مدعی پیغمبر ہے، پیغمبر دعویٰ کر رہے ہیں میں نے حکم پہنچایا تھا، وہ انکار کر رہی ہے، وہ مدعی ہیں امت. تو اب پیغمبر کے ذمہ گواہ پیش کریں نا، انہوں نے تو انکار کر دیا. آپ پیغمبر گواہ کہاں سے پیش کریں گے؟ تو وہ گواہی کے لیے ہماری امت کو آگے کریں گے. اصل نوح علیہ السلام کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا واضح طور پر حدیث میں ذکر ہے.
اور انبیاء بھی. نوح علیہ السلام ہماری امت کو کہے گی میں نے ان کو حکم پہنچایا تھا کہ نہیں تم گواہی دو. ہم گواہی دیں گے آپ نے پہنچایا تھا حکم. ہم کہیں گے جی آپ نے پہنچایا تھا. اب ایک عدالت میں ایسے ہوتے ہیں نا گواہ, لیکن آگے مدعے کو حق بھی ہوتے ہیں وہ گواہوں پر اعتراض کر دے. عدالت میں ہوتے ہیں نا, ان کی امت اعتراض کرے گی کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو موجود ہی نہیں تھے, کیسے دعویٰ کر رہے ہیں, یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, ان کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ مثلا نوح علیہ السلام تو 6000 سال پہلے گزرے ہیں. اس تمام انبیاء کے بارے میں ایسا ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. ٹھیک ہے, تو یہ اب اعتراض ہو گیا. دیکھو ہماری امت گواہی دے گی, ٹھیک ہے جی, اس پر اعتراض ہوگا. اچھا جب وہ اعتراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اعتراض تو بظاہر ان کا ٹھیک ہے, ہم کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہماری امت سے پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا, آپ سب سے. تو ہم کہیں گے دیکھیے گا اے اللہ, اگر تو آپ کا کلام سچا ہے اور یقیناً سچا ہے, اگر تو آپ کے پیغمبر سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں, پھر ہم بھی سچے ہیں, ہم بھی سچے ہیں. وہ کیسے؟ وہ دیکھیے کہ آپ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں, لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ, کہ ہم نے نوح کو بھیجا تھا علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف. قوم کو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو. یہ قرآن میں پڑھا ہے, اس وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہیں. اچھا یہ گواہی سننے پر ہے, ہم نے سنا ہے, ہم گواہی دے رہے ہیں. یہ فقہ کی کتابوں میں نا ایک مستقل باب ہے, باب الشہادت علی التسامع, کہ سننے پر گواہی دیں گے. ہم نے سنا ہے نا, پڑھا ہے نا, موجود تو نہیں تھے ہم. یہ گواہی کا ایک مستقل باب ہے کہ سنی سنائی پر بات گواہی دینا ہے, لیکن ہر سنی سنائی بات نہیں. جو کسی سے آپ نے ایسے بندے سے کوئی بات سنی ہو جو بندہ ثقہ ہو, مضبوط ہو, تو ثقہ یا کوئی خبر ثقہ مضبوط خبر ہے, اس پر آپ گواہی دے رہے ہیں. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد, قاری صاحب کا بیٹا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پیدا ہوا ہے قاری صاحب کا بیٹا؟ نہیں. تب بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت ہم موجود تھے نہیں تھے, لیکن ہم سب کو یقین ہے کہ نہیں قاری صاحب کا بیٹا ہے. کیوں؟ سارے کہتے ہیں خبر سچی ہے. ہم نہیں کہتے, عدالت میں جائیں گے گواہی دیں گے قاری صاحب کا بیٹا ہے, ہم گواہی دے رہے ہیں. فلاں شخص مر گیا, سارے کہتے مر گیا, ہم مرتے وقت ہم نے نہیں دیکھا, یہاں تک کہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے ہم, لیکن مر کے بے نظیر مر گئی ہے, مری ہے, سب کہتے ہیں مری ہے. اسی طرح فلاں کا نکاح ہو گیا, فلاں فلاں کی بیوی ہے, فلاں فلاں کا شوہر ہے, ہم تو موجود نہیں تھے, لیکن مضبوط خبر ہے اس لیے ہم گواہی دے رہے, ہم کہہ رہے ٹھیک. اس کو کہتے ہیں باب و شہادت علی التسامع. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ثقہ ایک مضبوط ذریعے سے ہم تک خبر پہنچی ہے, قرآن پاک میں ہم نے یہ پڑھا ہے, ہم گواہی دے رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ عدالت میں ایسا ہوتا ہے, ایک عدالت قائم ہے, قیامت کے دن ہے. ایسا آج کل بھی ہوتا ہے کہ گواہوں پر نا اعتراض ہوتا ہے. اعتراض تو ہو گیا یہاں پر نا, انہوں نے اعتراض تو کر دیا کہ ہم ان کی گواہی نہیں مانتے. تو پھر تزکیہ ہوتا ہے. اس باب فقہ کی کتابوں میں موجود ہے, باب و تزکیت الشہود یا باب و تزکیت الشہداء, کہ جنہوں نے گواہی دی ہے یہ گواہی کے لیے یہ لوگ فٹ ہیں کہ نہیں, یہ گواہی کی اہلیت رکھتے ہیں کہ نہیں. ویسے گواہی کی اہلیت بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. ہزاروں میں لاکھوں میں ایک شخص نکلے گا جو گواہی کا حل ہوگا. فاسق تو نہیں ہے, فاسق ہے گواہی معتبر, کبھی جھوٹ تو نہیں بولا, جھوٹ بولا ہے گواہی کی
کہ اہلیت نہیں رکھتا، گواہی کے لیے اہل نہیں ہے. کوئی اور اس پر الزام تو نہیں ہے، کوئی حد تو نہیں لگی ہے اس پر. یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے گواہی میں. یہ پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کا تزکیہ کرتے، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ پھر وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ان گواہوں کے بارے میں کہ یہ گواہ صحیح ہے، یہ فاسق نہیں ہے، یہ عادل ہے، ان میں گواہی کی اہلیت ہے. یہ مزکی کہلاتے ہیں، تزکیہ کرنے والے جو صفائی کرتے ہیں. تو اب ہم پر تو اعتراض لگ جائے گا، اعتراض لگ گیا نا کہ موجود نہیں تھے. اب تزکیہ کریں گے. دیکھو وہ میں بات بتا رہا ہوں، یہ سمجھنا ہے، یہ ساری اس کے اندر بات موجود ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بنے. یہاں پر بات چل رہی ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اب اعتراض لگ گیا نا. اب تزکیہ ہوگا، صفائی ہوگی، وہ صفائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میں گواہی دیتا ہوں میری امت سچ کہہ رہی ہے. تو ہم گواہ ہو گئے ان کے لیے، اور رسول گواہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو گئے ہمارے لیے، ہمارے حق میں گواہی دیں گے. تو یہ مطلب ہو گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو جب یہ بات ہو جائے گی، گواہی بھی ہو گئی، تزکیہ بھی ہو گیا، تو اب ہماری گواہی جو معتبر ہو گئی. اب ان سے کہا جائے گا کہ ہاں واقعی انبیاء نے تم تک احکام پہنچائے تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا ڈال دو ان کو جہنم میں. اچھا آگے فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. فرماتے ہیں ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تمہارا تاکہ ہم ان لوگوں کو ظاہر کریں جو پیروی کرتے ہیں رسول کے، اور جو اپنے ایڑی کے بل پلٹتے ہیں، بات نہیں مانتے. یہ جب تبدیلی قبلہ کا حکم آیا نا، تو بعض لوگ تو اس میں جو کمزور ایمان مانے تھے، وہ تو بعض روایت میں بھی آیا کہ وہ مرتد بھی ہو گئے. اس لیے کہ دیکھیے گا آپ ایک عرصہ ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، پھر فوراً آپ کو تبدیلی قبلہ کا حکم آتا ہے، تو یہ ذرا بھاری لگتا ہے، حکم تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ایک کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو کہا جائے بالکل اس کو اپوزٹ کام کریں آپ، تو ذرا مشکل لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کون سچا ہے، کون سچا پیروکار ہے، کون جھوٹا پیروکار ہے. تو اکثر تو فوراً قبول کر لیے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ جس طرح حکم دے ہم پڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پھر گئے کہ نہیں یہ پہلے ادھر حکم دے، ادھر بھئی اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم میں حکمت تلاش کرنا، یہ کرنا، ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا. یہ بحث ہی فضول ہے، یہ بالکل فضول بحث ہے. تو اس لیے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. بس اللہ کا جو حکم ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسے مشکل حکم آئے ہیں، شراب کی عادی تھے وہ لوگ صحابہ، جیسے ہم پانی پیتے ہیں وہ اس طرح شراب پیتے تھے. آج کل نسوان نہیں چھوڑ سکتے لوگ، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، تو شراب تو اس کو وجہ اس کی عادی تھے وہ، لیکن اللہ کا حکم آئے چھوڑ دو. ابھی ہمیں کہا جائے نا تم لوگ کھانا چھوڑ دو، چاول چھوڑ دو، پنجاب کے لوگوں سے کہا جائے، پھر پتہ چل جائے کہ چاول حرام ہو گئے، تم پر پتہ پھر چل جاتا ہے. تو وہ تو اس سے زیادہ شراب کو استعمال کرتے تھے. اللہ کا حکم ہے بس چھوڑ دی، تو قربانی دینے پڑتی. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات مشکل تھی، ان قبلے کو چھوڑنا، مسجد اقصیٰ کو چھوڑنا، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا، یہ بات بھاری تھی، مشکل تھی، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اچھا یہ جب حکم نازل ہوا نا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا، تو جو لوگ اس دوران انتقال کر چکے تھے
دنیا سے جا چکے تھے ان 15 16 17 مہینوں میں جب اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے اہل و عیال جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو فکر لاحق ہو گئی. کیا فکر لاحق ہو گئی؟ یہ کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار جنہوں نے ادھر نماز پڑھی ہے، خانہ کعبہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، اس کے بعد ایک قبلہ بدل گیا، تو انہوں نے جو نماز پڑھی آیا ان کی نماز قبول بھی ہوگی کہ نہیں؟ مطلب ہے کہ وہ قبلہ کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا، تو نماز بھی منسوخ ہو گئی. چلو جو باقی ہے وہ تو چلو قضا کر لیں گے دوبارہ پر، وہ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکڑا نازل فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ایمان سے مراد یہاں پر صلاۃ ہے، نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس طرف جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ہو گئی، اس وقت اس طرف نماز پڑھنا حق تھا، جو پڑھی گئی وہ ہو گئی، اب نہیں پڑھ سکتے. تو لہٰذا اس فکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ نماز نہیں ہوئی، وہ نمازیں سب کی ہو گئی، اب جو ہے نا وہ صرف نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اب خانہ کعبہ کی طرف نماز جو ہے نا وہ پڑھنی ہے. تو اگلا حصہ جو ہے وہ یہ نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جو نماز پڑھتے نفلی تھے، مطلب اس سے پہلے جو مشرک تھے وہ پڑھتے تھے بیشتر سے جو نماز کا حکم نہیں، یعنی وہ مشرکین مکہ نماز تو نہیں پڑھتے تھے، البتہ کچھ نہ کچھ عبادات وہ کرتے تھے، مثلاً حج وغیرہ کرتے تھے. کچھ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی عبادت نماز کی نہیں، ویسے مثلاً حج کرتے تھے، ایسے کچھ اور عبادت کرتے تھے. نماز کا حکم نہیں ہوا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز، یہ دو نمازیں پڑھتے تھے، جو اس مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے. وہ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ 2 روایتیں ہو گئی نا. ایک روایت تو یہ کہ شروع سے مسجد اقصی ہی قبلہ تھا، قبلہ ہی مسجد اقصی تھا. دوسری روایت ہے کہ نہیں، خانہ کعبہ کا تھا، پھر جب ہجرت فرمائی پھر 16 17 میں ایسے یہ حجر اسود یہ ہے، ہاں تو رکن یمانی ادھر ہے. نہیں، یہ میں آپ کو نا ابھی نقشہ بنا دیتا ہوں. ابھی نقشہ یہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک کاغذ لیں، میں آپ کو نقشہ بناتا ہوں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے لیے تمام مشکلات آسان فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں مشکلات سے، مصائب سے محفوظ فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنا کلام فہم اور اپنے کلام کے فہم و سمجھ نصیب فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام اپنے کلام میں تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت، ہیبت کو بٹھا دیجیے. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے آپس میں ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما. امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد نصیب فرما. ہمارے آپس میں عداوت، آپس میں دشمنی کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.